اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ روم۔ الف لام میم۔ اے اللہ دے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے علم وچ کہ انہاں دا کی ترجمہ ہے۔ اگے اللہ تعالیٰ ذات فرماتے ہیں رومی مغلوب ہو گئے ہیں نزدیک کی زمین پر، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے۔ چند سال میں ہی اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ ہی کا ہے۔ اس روز مسلمان شادمان ہوں گے اللہ کی مدد سے، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اصل غالب اور مہربان وہی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں اور آخر سے بالکل ہی بے خبر ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین قرینے سے مقرر وقت تک کے لیے ہی پیدا کیا ہے؟ ہاں، اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا برا ہوا؟ وہ ان سے بہت زیادہ توانا اور طاقتور تھے، اور انہوں نے بھی زمین بوئی جوتی تھی اور ان سے زیادہ آباد کی تھی، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، لیکن دراصل وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر آخرش برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائی جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گناہگار حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور خود یہ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی۔ جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے رہے تو جنت میں خوش و خرم کر دیے جائیں گے۔ اے آیت بھی تھوڑا جہا غور کر لو۔ اے جڑے حقیقت بھی ساڈے سینیاں تے سپ لیٹے نا، تے شیطان ساڈے اتے اتنا آوی ہے کہ وہ کہندا ہے بس تو کلمہ پڑھ لیا نا تو تے سیدھا جنت وچ۔ اس آیت وچ اللہ تعالیٰ ذات فرمانے جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے رہے وہ تو جنت میں خوش و خرم کر دیے جائیں گے، یعنی کہ جنہیں ایمان لیا ہونا کلمے ہوتے تے او بندہ ایمان لیا ہونے دی بعد اگر انہیں نیک عمل کیتے تے پھر اللہ تعالیٰ دی یاد فرماندے نے او جنت وچ خوشی خوشی نال رہے گا۔ اور جنہوں نے کفر کیا تھا، ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا تھا،
وہ سب عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے۔ ہن ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਫਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਾਫਰ। ਕੁਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਜਬ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ ਸਭ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉੱਠਣੇ, ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਖੁਦਾਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, لیکن جو اللہ اور اللہ دے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیتے ہیں وہ 100% حق سچ ہے۔ اگے اللہ تعالیٰ یاد فرماتے ہیں بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور صبح کرو، یعنی کہ صبح شام اللہ تعالیٰ دی ذات دی حمد و ثنا۔ تمام تعریفوں کے لائق آسمان و زمین میں صرف وہی ہے، تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ وہی زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اے زمین بھی دیکھے نا جیٹھ آڑ وچ کس طرح خشک ہو جاتی، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت کی بارش وساندی، پھر وہ تر و تازہ ہو جاتی۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنت سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کے اختلاف بھی ہیں۔ دانش مندوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔ اور بھی اس کی قدرت کی نشانی تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے، اور اس کے فضل یعنی روزی کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے۔ جو لوگ کان لگا کر سننے کے عادی ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اے کان لا کے سننا، غور نال سننا، یہ انہاں واسطے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندے نے، یعنی کہ دلچسپی نال کوئی بھی کام دین دا کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہدایت دا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، لیکن دلچسپی نال دے۔ اج حقیقت جڑی جے ساڈی دین نال کوئی دلچسپی نہیں، اے اسی حقیقت وچ فارمیلٹی، اصل چیز ساڈا دل اندر من جائے وہ نہیں پیا منتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات سانو سارے ہدایت دے، آمین۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے، اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے،
اس میں بھی عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اے جس میں بجلی کڑکدی ہے نا، ایک اور بندہ ڈردا ہے نا، سیم اسی طریقے نال اللہ تعالیٰ دی ذات دیاں یہ نشانیاں نے۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اور اس کے حکم سے قائم ہیں، یعنی کہ آسمان میں زمین میں اللہ دے حکم نال قائم نہیں۔ پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا، صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے نکل آؤ گے، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، اور ہر ایک اس کے فرمان کے ماتحت ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ دی ذات دے حکم نال ہی یہ زمین پھیلی ہے، اللہ دے حکم نال آسمان بلندیاں تے، اللہ دے حکم نال سورج تے چند چل رہے نے، اللہ دے حکم نال ستارے، ہوا، بدل، ہر چیز اللہ دے حکم نال۔ وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے کہ اس کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے، آسمان میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں بھی کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو؟ تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کر دیتے ہیں۔ بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش پرستی کر رہے ہیں، اور اسے کون راہ دکھائے گا جسے اللہ تعالیٰ راہ سے ہٹا دے، اور ان کا ایک بھی مددگار نہیں۔ پس آپ یکسو ہو کر اپنے منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں، اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے، اور ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔ لوگوں کو جب کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف پوری طرح رجوع ہو کر دعائیں کرتے ہیں، اور جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتی ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ اجازت فرمانے نے کہ جس وقت لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچ دی ہے نا تو پھر اپنے رب کی طرف ہو جاندے نے، دعاواں کر دیں، یا اللہ تیرے دی علاوہ یہ کوئی ٹالنے والا نہیں۔ تے جس وقت اللہ تعالیٰ دی ذات اپنے فضل نال، اپنی رحمت نال او مصیبت انہاں دی ہٹا دیندی، تے پھر ساڈے وچ ایک جماعت وہ اللہ تعالیٰ دی ذات نال ہی شریک، اے ساڈا فلاں، حالانکہ اے جڑا اسباب بننا ہے نا، سبب بننا، اے اسباب سبب دی جگہ جمع، اے محتاج اللہ تعالیٰ دی ذات دا، اللہ تعالیٰ دی ذات کسی سبب دی محتاج نہیں، او بابرکت ذات کن فیکون ہو جا ہو گیا، یعنی کہ سبب محتاج ہے اللہ تعالیٰ دی ذات دا، اللہ تعالیٰ دی ذات کسی سبب دی محتاج نہیں، تاکہ وہ اس چیز کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی۔ اچھا تم فائدہ اٹھا لو، ابھی ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے
جو اسے بیان کرتی ہے جسے یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ؟ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں۔ پھر قرابت دار کو، مسکین کو، مسافر کو اور ہر ایک کو اس کا حق دیجیے، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کا منہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں سے بڑھتا رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو کچھ صدقہ زکوٰۃ تم اللہ کا منہ دیکھنے اور خوشنودی کے لیے دو تو ایسے لوگ ہی اپنا دو چند کرنے والے۔ ایتھے تھوڑا جہا غور کریو، اے بندہ سود تے پیسے جس طرح بعض سود والا کاروبار کرتے نا پیسہ بنانے واسطے، اس آیا مبارکہ وچ اللہ تعالیٰ ذات واضح فرماندے نے کہ انہاں دا پیسہ اللہ دے ہاں وددا نہیں۔ تے جڑے بندے صدقہ تے زکوٰۃ اللہ نو راضی کرنے واسطے دیندے نے، یعنی کہ دل وچ نیت اگر صدقہ دینے تے اللہ نو راضی کرنے واسطے، خیرات کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے اللہ نو راضی کرنے واسطے، نہ کہ ادا مقصد اس دنیا دا کوئی لالچ، صرف اور صرف اپنے اللہ نو راضی کرنا۔ انہاں واسطے روز معاشر نو اللہ تعالیٰ دی ذات اپنی سانو زیارت کرائے دی، اسی اللہ تعالیٰ دی ذات دی زیارت کران دے، اسی اللہ تعالیٰ دی ذات ساڈے تے خوش ہوئے دی، اس طریقے نال کوئی صدقہ خیرات یا زکوٰۃ کرنی ہے تو اس اللہ نو راضی کرنے واسطے۔ اگے اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر روزی دی، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کر دے گا۔ بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی اور برتری ہے ہر اس شریک سے جو یہ لوگ مقرر کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بد اعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے، بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا، جن میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ بس آپ اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ٹل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی نہیں، اس دن جب متفرق ہو جائیں گے۔ کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا، اور نیک کام کرنے والے اپنی ہی آرام گاہ سنوار رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی ہواؤں کو چلانا بھی ہے، اسی لیے کہ تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے، اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس دلیلیں لائے، پھر ہم نے گناہ گاروں سے انتقام لیا۔ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے اور وہ ابر کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ
چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برساتا ہے تو وہ خوش خوش ہو جاتے ہیں۔ یقین ماننا کہ بارش ان پر برسنے سے پہلے پہلے تو وہ نا امید ہو رہے تھے۔ بس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم بات تند نہ چلا دیں اور یہ لوگ انہی کھیتوں کو مرجائی ہوئی زرد پڑی ہوئی دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر مڑ گئے ہوں۔ ایس ان آیا مبارکہ وچ سورت روم آیت نمبر 52۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ گل پھر دہرا دینا اگر سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے کہ تسی مردیاں نو سنا نہیں سکتے تے نہ ہی بہریاں نو اپنی آواز سنا سکتے ہو، یعنی کہ جڑا گونگا ہے نا انہوں بھی اسی نہیں سنا سکتے جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر مڑ گئے ہوں۔ تے اسی درباراں تے دیکھو نا کو عجیب جی ذہنیت، اللہ دے ولی وہ تے اپنی کامیاب زندگی گزار کے اللہ دے ہاں پہنچ گئے۔ جڑے اللہ دے ولی نے اپنی کامیاب زندگی گزار کے اللہ کولے پہنچ گئے۔ کیا میں تسی اگر صرف اللہ دے ولیاں دے درباراں تے حاضری دیے، کیا میری تواڈی کوئی اللہ دے ہاں مقبولیت ہوے؟ او خدارا سب تی پہلا بے شک اے میں حقیقت وچ الحمدللہ آکھے نا عالم تے نہیں طالب علم لیکن جتنا علم حاصل کیتا ہے میں بڑے وثوق نالے لفظ کہنا اے جڑا بندہ دربار بناندا ہے اللہ دے ہاں وہ مجرم جی، اور اپنے اعمال دا انہیں جواب دینا ہے کہ انہیں کس مقصد واسطے دربار بنایا۔ اللہ دا ولی اپنی او اللہ دے ولی تے الحمدللہ ہیں نے نا، ایس دنیا دے بھی امید ہے کوئی اللہ دے ولی امن دے یقیناً، اور جڑے اللہ دے ولی اس دنیا دی گزر گئے نے، کیا کسی اللہ دے ولی نے وصیت فرمائی ہے وہ میرا دربار بنا دیو؟ اے حقیقت وچ گمراہی جے، دربار بنانا جائز نہیں جے، دربار دی خدمت کرنا جائز کو نہیں۔ اگر وہ دربار دے جو خرچ کرنا جے کسے اللہ دی مخلوق دے کم واسطے کرو، ایک غریب آدمی ہے وہ دا مکان ٹہنے والا ہے، بجائے دربار دی خدمت کرنے دے اگر تسی او دا مکان بنا دیو دے، جد تک وہ بندہ مکان وچ رہے دا تانوں دا اجر ملدا رہے دا۔ تے اے بے شک دیکھ لیو، اے گلاں یاد رکھیو، اللہ تعالیٰ دی ذات ساڈی روزے محشر نو تے انشاءاللہ 100% ساڈی ملاقات کرائی دی نا، اتھے تانوں اے لفظ یاد آ جان دے کہ واقعی اس بندے نے اے لفظ آکھیا ہے۔ اج جنہ نے دربار دی خدمت کیتی ہے، دربار دی خدمت کرنا کہاں واسطے یہ بھی جائز نہیں جی۔ اس نالوں کسے اللہ دے جڑے رفع عامہ دے کام نے یا اللہ دی مخلوق دی کوئی بہتری شاہی کਢا چھڑو، کسے غریب آدمی دے بل وچ مدد کر چھڑو، اے اللہ دے ولی اپنی کامیاب زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ دی ذات کولے پہنچ گئے۔ میں تسی اللہ دی ولایت حاصل کرنے واسطے اس دنیا تے ہیں ہاں،
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਉਹੋ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਦੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, hayya ਅਲਸਲਾਹ, ਆ ਜਾਓ ਨਮਾਜ਼ ਵੱਲ, hayya ਅਲਲ ਫਲਾਹ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਬੇਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਦੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ, ਇਹ ਕਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੁਝ MNA ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ MPA ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫੀਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੇ ਸਿਰਫ ਮਾਸਟਰ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਬਕ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੈਸਾ ਦਾ ਲੱਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਹਯਾਈ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬਸ ਤੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਤੇਰੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਾਤ ਤੱਕ ਤੇ ਰਸਾਈ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਮਾਰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੈਸੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਆਮੀਨ। ਇਹ सूरत रूम आयत नंबर 52 ए खुद भी बेशक पढ़ लो। और ना आप अंधों को इनकी गुमराही से हिदायत करने वाले हैं, आप तो सिर्फ इन ही लोगों को सुनाते हैं जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। ए अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं ना, अन्या ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਦਾਇਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਲ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ दिलों से मोहर लग गई, उन्होंने जो दिले सुनाओ उन्होंने समझ में नहीं आने लगा। हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं और फिर वही अतायत करने वाले हैं, यानी कि जड़ा ईमान रखता है कि अल्लाह ताला की ज़ात दा जो भी फरमान है हक सच है, वो उदा आखे भी लगता है। अल्लाह ताला वो है जिसने तुम्हारी कमज़ोरी की हालत में पैदा किया, फिर इसकी कमज़ोरी के बाद तवानाई दी, फिर इस तवानाई के बाद कमज़ोरी और बुढ़ापा दिया। जो चाहता है पैदा करता है, वो सबसे पूरा वाकिफ़ है और सबसे पूरा सब पर पूरा कादर है। और जिस दिन क़यामत बर्पा हो जाएगी, गुनाहगार लोग कसमें खाएंगे कि दुनिया में एक घड़ी के सिवा नहीं ठहरे, इसी तरह ये बहके हुए ही रहे। और जिन लोगों को इल्म और ईमान दिया गया वो जवाब देंगे कि तुम तो जैसा कि किताब अल्लाह में है यौम क़यामत तक ठहरे रहे। आज का ये दिन क़यामत का ही दिन है, लेकिन तुम तो यकीन ही नहीं मानते। बस इस दिन जालिमों को इनका उज़र बहाना कुछ काम ना देगा और ना इनसे तौबा व अमल तलब किया जाएगा। बेशक हमने इस कुरान में लोगों के सामने कुल मसालें बयान कर दी हैं, आप इनके पास कोई भी निशानी लाएं, ये काफर तो यही कहेंगे कि तुम बेहुदा बिल्कुल झूठे हो। अल्लाह ताला इन लोगों के दिलों पर जो समझ नहीं रखते यूं ही मोहर कर देता है। बस आप सब्र करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात का वादा सच्चा है। आपको वो लोग हल्का
بے صبرا نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے۔ الحمدللہ سورت روم اللہ تعالیٰ دی ذات دے فضل نال مکمل کر گئی۔ کل انشاءاللہ سورت لقمان پڑھاں دے، اللہ تعالیٰ دی ذات نے اگر زندگی دیتی اے تھوڑا جہا اللہ دا قرآن ترجمے نال پڑھ کے کوشش کرو، بار بار پڑھو، ترجمے نال پڑھو۔ جڑے پڑھ نہیں سکتے وہ اپنے الحمدللہ ہر گھر وچ کوئی نہ کوئی بچے پڑھے نے، انہوں نے آخیا بے شک روز دا ایک ایک رکوع ترجمے نال سنو، تے اللہ تعالیٰ دی ذات اپنے فضل تے کرم نال سانو ہدایت دی نواز دے دی۔ اللہ تعالیٰ دی ذات ساڈے سارے تے رحم و کرم فرمائے تے ہدایت عطا فرما دے، آمین۔